ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا تھا وہ خوفناک حملہ تھا. اس حملے کو اسرائیل روک نہیں سکا. ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس حملے کو روکنے میں ناکام رہا ہے. یہاں تک معاملات ہوئے ہیں کہ ان کے افیشلز، اسرائیل کے افیشلز پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کو پتا چلا کہ ایرانی میزائل ہمارے سروں کے اوپر آ پہنچے ہیں. انہوں نے دوڑیں لگائیں اور بنکرز کے اندر جا کر وہ چھپ گئے. میں کچھ مناظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مناظر آپ دیکھیں، یہ مناظر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جاری کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے ایرانی میزائلوں نے انٹری کی تھی اسرائیل کے اندر. اور اس وقت ایران نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے باقاعدہ طور پر. انہوں نے برطانیہ کو بتا دیا ہے، امریکہ کو بتا دیا ہے اور فرانس کو بھی بتا دیا ہے کہ اب ہم بہت بڑے پیمانے کے اوپر اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کچھ اپنے لوگ بھی ہیں، کچھ اپنے دوست ممالک بھی ہیں جو اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایران کو سمجھایا جائے کہ بھئی صبر اور تحمل سے کام لیں. تو ایران نے ان لوگوں کو، ان ممالک کو شٹ اپ کال دی ہے کہ اب آپ کسی قسم کی بے غیرتی کا کوئی مظاہرہ نہ کریں. پچھلے 2 سال سے آپ لوگ چپ تھے، نہ آپ کے اندر بولنے کی ہمت اور نہ آپ حملہ کر سکتے ہیں. اب جب ہم شروع کرنے لگے ہیں تو ہماری ٹانگیں کھینچنے کے لیے آپ لوگ آگے ہیں. تو ایران نے واضح طور پر کہا کہ اب ہم کسی کی نہیں سنیں گے، اب ہم جواب دیں گے اور بھرپور جواب دیں گے. میں نے اپنے پچھلے ویلوگ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کے اندر موجود ہے. اسرائیل جب بھی حملہ کرتا ہے مسلم ممالک کو کراس کر کے ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن جب ایران حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہی مسلم ممالک ایران کے لیے مسئلہ اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ یہ حملہ نہ کریں. لیکن اب ایران نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمارے راستے میں کوئی بھی آیا اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک کردار ایسا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے جورڈن کا بادشاہ شاہ عبداللہ ابن الحسین. یعنی کہ نام کے ساتھ حسین ہے لیکن جو کردار ہے وہ یزیدی کردار ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس لڑائی کے اندر مسلمان امت میں سے کچھ کردار اٹھ کر سامنے آ گئے ہیں. 2 کردار تو دنیا کے اندر سامنے ہیں، ایک یزیدی کردار ہے اور ایک حسینی کردار ہے جو اس وقت دنیا کے سامنے بالکل واضح ہیں. لیکن 2 کردار اور بھی ہیں. ایک کردار ہے شمر کا کردار جو یزید کے ساتھ جا کر مل گیا تھا، اور دوسرا کردار ہے حر کا کردار جس نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ مجھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں جا کر کھڑا ہونا چاہیے. حر کا کردار ادا کر رہا ہے یمن، اسلامی ممالک میں سے یمن ساتھ کھڑا ہے، اور باقی سارے کے سارے نیچے سے لے کے اوپر تک شمر کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ وہ اپنے ابو کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب ایران نے جواب دیا تو امریکہ درمیان میں کود پڑا. پاکستان اور ہندوستان کی جب لڑائی ہوئی تھی تب بھی یہی ہوا تھا کہ جب تک ہندوستان پاکستان کے اوپر حملہ کر رہا تھا تب تک بالکل ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی پاکستان نے چپیڑے مارنا شروع کی ادھر سے آگے بھائی امریکہ بہادر اپنے بچے جمہوریہ کو بچانے کے لیے کہ نہیں اب سیز فائر کر دیں. یہی کام ایران اور اسرائیل کی لڑائی کے اندر بھی ہوا. امریکہ آ گیا جی نہیں جی وہ ختم کریں بس جی، وہ مذاکرات کریں فلاں کریں. یعنی کہ جب اپنے بچے جمہوریہ کو مار پڑنے لگتی ہے تب آ جاتے ہیں. وہ سب کچھ کرتے رہے، وہ اس کا کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب ایران نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ بھائی اب ہم جواب دیں گے. اور پوری دنیا کے اندر ایک خبر اس وقت گردش کر رہی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ دنیا کے اندر بہت بڑی خبر ہوگی. اس دہائی کی سب سے بڑی خبر ہوگی، آپ یوں کہہ لیں کہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہوگی. اور وہ خبر یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایران اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یا اگلے کچھ عرصے میں ایٹمی دھماکے کر دے اور پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کر دے کہ اب ہم اٹامک پاور ہیں. اور اگر ایران نے ایسا کر دیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ ایران نے تنہا پورے عالم کفر کو عبرتناک شکست دی ہے. کیونکہ اس جنگ کا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ ایران کسی بھی صورت ایٹمی پاور نہ بنے، ان کے پاس جوہری طاقت نہ آئے. اسرائیل اس کو روکنا چاہتا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، ان کا ایک بیان بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 اسلامی ملک ہیں جن کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹمی پاور نہ ہو، ایک ایران اور دوسرا پاکستان. اب الحمدللہ اللہ کی ذات کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنے انوارات کی بارش برسائے، ٹھنڈی ہوائیں ان کی قبر میں آئیں، کہ جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا. اور آج اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ 24 کروڑ عوام اپنا سینہ فخر سے ایسے چوڑا کرتی ہے کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی. ہندوستان نے جب بھی پاکستان کے اوپر حملہ کیا
یہ حالیہ آپ نے عمران خان کی حکومت میں بھی دیکھا اور اس حکومت میں بھی دیکھا کہ ہندوستان کو پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے اور یہی طاقت ایران حاصل کرنا چاہتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایران کو کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک اور بڑی خبر ہے اس لڑائی کے اندر. ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اب تک 3 F-35 طیارے اسرائیل کے مار گرائے ہیں. یاد رکھیے گا کہ F-35 طیارے امریکہ کے ہیں جو انہوں نے اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں, اور امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے یہ طیارے دنیا بھر کے اندر سپیریئر طیارے ہیں, ان کو کوئی بھی مار گرا نہیں سکتا. ایران نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 3 طیارے مار گرائے ہیں, لیکن یہ جو طیارے مار گرانے والی بات ہے نا, یہ کبھی بھی چھپی نہیں رہتی, یہ کھل ضرور جاتی ہے. اگر ایران کا دعویٰ سچا ہے تب بھی پتہ چل جائے گا, جھوٹا ہے تب بھی پتہ چل جائے گا. یہ بات چھپی نہیں رہتی. ہم نے رافیل مارے ہیں نا انڈیا کے, آج تک نریندر مودی کے منہ سے چوں نہیں نکلی رافیل کے بارے میں کہ نہیں مارے, بلکہ ان کے جو انڈین ایئر فورس ہے وہ کہتی ہے جو نقصانات ہوگے اس کے اوپر بات نہ کریں. ایران کے جو رہبر ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا جی ہماری فوج صہیونی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی. عوام کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں نہ نرمی کریں گے اور نہ کسی قسم کی کوئی دیر کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت جواب دیں گے. اور جس وقت ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہا تھا, یمن کے اندر لوگوں نے بڑی بڑی سکرینیں لگائی ہوئی تھیں اور وہ میڈیا کے اوپر لائیو وہ مناظر دیکھ رہے تھے. فاکس نیوز نے لائیو مناظر کیچ کیے ہیں, الجزیرہ نے لائیو مناظر کیچ کیے ہیں, اسکائی نیوز نے بھی لائیو مناظر کیچ کیے, اور پوری دنیا نے دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے جو ایرانی میزائل ہیں انہوں نے اسرائیل کے اندر جا کر ہٹ کیا ہے. اسرائیل کو یہ بڑا گھمنڈ ہے کہ بھائی ہمارا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, لیکن یہاں پر شکست ہوئی ہے. ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ اندر کھاتے, اعلان کر کے نہیں, اندر کھاتے چین اور روس دونوں ایران کی مدد کو پہنچ چکے ہیں, اور انہوں نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا ہے, اور وہ روک رہے ہیں, اور وہ جہازوں کے اوپر بھی میزائل مار رہے ہیں, ان کو بھی گرا رہے ہیں. یہ بھی خبر ہے. اب آگے آجے, ایک امریکی سینیٹر ہے برنی سینڈرز, انہوں نے ایک انتہائی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات اتوار کے روز طے تھے, لیکن اس کی بجائے نیتن یاہو نے ایران پر غیر قانونی حملے کر دیے, جس میں ایک اعلیٰ سطح کا جنگ بندی کا مذاکرات کار بھی جاں بحق ہوا جو کہ شہید ہو گیا. انہوں نے کہا جی ان حملوں میں امریکی سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچایا اور بے شمار معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال دیا. ہم نیتن یاہو کی ایک اور جنگ میں نہیں گھسیٹے جا سکتے. اب یہ امریکہ کے سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم جو ہے نا ایک اور جنگ کے اندر نہیں جا سکتے, ہم نے نہیں جانا. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایران نے تقریباً 300 میزائل ہیں جو کہ اسرائیل کے اوپر فائر کیے ہیں, اور وہ مزید فائر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایران نے اسرائیل کو جواب دیا ہے, اور لڑائی ابھی تک جاری ہے. اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے اور ایران بھی حملے کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑائی کب تک جاری رہتی ہے اور اس لڑائی میں سے کیا نکلتا ہے. ایران ہر صورت اسرائیل کو ایسا منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہے کہ اسرائیل دوبارہ کبھی ایران کے اوپر حملہ نہ کرے, اور اسرائیل ایران کو روکنا چاہتا ہے کہ ایران کسی بھی صورت ایٹمی پاور نہ بنے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. سعودی عرب سے ایک اہم ترین خبر ہے. اس وقت سعودی عرب کے اندر ایران کے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے, اور سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایرانی شہریوں کو شاہی مہمان کا درجہ دیا جائے گا, ان کا خیال وہاں پر رکھا جائے گا. چین کی جانب سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے. چین نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے جو سرخ لکیر ہے اس کو عبور کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر چین نے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا جی چین ایران کی خود مختاری, سلامتی اور علاقائی سالمیت کی اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے, اور اسرائیل پر زور دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر تمام خطرناک فوجی اقدامات بند کرے. اسی طرح روس نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر. پاکستان نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے. بڑا دو ٹوک موقف تھا پاکستان کا بھی. اور اس کے علاوہ جو بات امریکی نمائندے نے کی ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی قیادت نے کسی بھی امریکی شہری, امریکی فوجی اڈے یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. یہ انہوں نے بات کی ہے کہ جو ہماری جو بیسز ہیں اگر ان کو نقصان پہنچایا گیا تو پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے. نائب وزیر اعظم پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب, ان کا رابطہ ہوا ہے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ, سعید عباس کے ساتھ,
اور پاکستان کی جانب سے قیمتی جانوں کے نقصان پر ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے۔ خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے، یہ اسحاق ڈار نے کہا۔ در حقیقت اس وقت ایران کو مسلم امہ کے گھوڑوں کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، صرف بیانوں کی ضرورت نہیں۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ صرف اور صرف یمن پروائیڈ کر رہا ہے، یمن ساتھ دے رہا ہے، حالانکہ ایران کہاں پہ ہے، یمن کہاں پہ ہے، پھر بھی یمن ساتھ کھڑا۔ ان کے اندر غیرت ہے، باقیوں کے اندر غیرت نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ ابھی تک کے لیے جو اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، وہ یہی ہیں۔ مزید آگے جو بھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔